جو ڈی چوک پہنچے گا گرفتار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہاں پہنچے اور پھر آسانی سے واپس بھی چلا جائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, منسٹرز انکلیو میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کچھ وقت انتظار کر لیں, جلد سب پتہ چل جائے گا. جو پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے اس کے ذمہ دار احتجاج کی کال دینے والے ہیں. یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا. ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نظر آئیں گے. اگر آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں. جو ہمارے اہلکار زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں, جو نقصان ہو رہا ہے, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کال دی ہے یا اس کو سیکنڈ کیا ہے. وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں, اور جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں. پتھر گڑھ پر جو زخمی ہیں 5 ان کو بلٹ انجریز آئی ہوئی ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ باڈیز مل جائیں. پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم واپس ان کے اوپر فائر کرتے, اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر حاصل ہے. ہم لاء کے تحت کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکتی ہو کہ ہم ان کے اوپر واپس فائر نہ کریں. ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے. لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر, لیکن ایک لائن آتی ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. منسٹر انکلیو میں میری کوئی ملاقات نہیں. مذاکرات کے اوپر آپ چند گھنٹے ٹھہر جائیں. مذاکرات کوئی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی ضرور ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں آج. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں. میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر لوں گا, آپ تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. انہوں نے جواب دینا ہے. وہ اسلام آباد کے آرڈر کے حساب سے بھی انہوں نے جواب دینا ہے. میں نے اس کے بعد ان کے آرڈر کے مطابق فون بھی کیا ہے. انہوں نے جواب دینا ہے. اگر وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں. تحریک انصاف کا احتجاج. شہر اقتدار میں مذاکرات سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منسٹرز انکلیو میں ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی دن میں دوسری بار بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھی پہنچے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر بانی کے لیے پیغام لے کر اڈیالہ پہنچے ہیں. پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ پشاور موڑ نہیں سنجانی میں احتجاج یا دھرنا دیں. پیغام دیا گیا کہ اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. معاملات اس وقت ہیں کیا, جان لیتے ہیں. بابر ملک اور ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بابر, ذرا آپ سے لیٹسٹ پوچھ لیتے ہیں. بیرسٹر گوہر ملاقات کے لیے آئے تھے, ملاقات ہو گئی, کیا خبر ہے اڈیالہ جیل سے؟ اس ملاقات کو تو ہم کنفرم کرتے ہیں. جو ہی میں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا تو آلریڈی چونکہ بیرسٹر گوہر اندر موجود تھے. ان کی تقریباً جو کیلکولیٹڈ ٹائم ہے, وہ ٹائم تو ان کافی دیر اندر رہے, لیکن کیلکولیٹڈ جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ 45 منٹ کا ہے. وہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے 1 to 1 ملاقات کی ہے, اور تفصیلی گفتگو جو مذاکرات کے حوالے سے ہے, دھرنے کے حوالے سے ہے, یا مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے ہے, جو آپشن دیے گئے وہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کی ہے. لیکن جو ہی بیرسٹر گوہر اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں, میں ان کی گاڑی کی طرف گیا. میں نے ان کو شیشہ نیچے کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی, بیرسٹر صاحب بات کریں, ہمیں آپ نکلے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر, ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ پکائی. ان کے ساتھ تقریباً 2 گاڑیاں مزید بھی تھی. لیکن اس بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی ہے, اور رات کے اس پہر وہ ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں. ابھی بھی وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی ملاقات ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 45 منٹ کی ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات کے بعد کی کیا پیش رفت ہے, ذوالقرنین سے جان لیتے ہیں. ذوالقرنین, محسن نقوی یہ کہہ رہے تھے کہ رابطہ ہوگا, وہ بتائیں گے, ہم نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے. تو کیا اس ملاقات کے بعد کوئی رابطہ ہو گیا؟ بیرسٹر گوہر وزیر داخلہ سے مل رہے ہیں یا انہیں کو پیغام دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں, ایک تو پہلے یہ بتا چلوں کہ دونوں فریقین نے اس بات پہ اتفاق کا اظہار کیا ہے کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اس وقت تک ان مذاکرات کو خفیہ رکھا جائے اور کسی بھی سطح پہ تسلیم نہ کیا جائے کہ مذاکرات ہوتے ہیں. جبکہ حقیقت یہی ہے کہ جب وزیر داخلہ نے میڈیا ٹاک کی ہے 10:30 بجے, اس سے پہلے جو ہے بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ سے. اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پیغام رسانی جو ہے وہ کی گئی ہے, اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر صاحب نے. اس کے بعد اب وہ واپس روانہ ہے, جس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ نے پھر اچانک سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12:30 بجے وہ میڈیا سے دوبارہ گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اسیران کی رہائی کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پشاور موڑ کی جگہ بجائے سنجانی میں جو ہے احتجاج یا دھرنا جو ہے وہ دینے کی جو ہے پیشکش دوبارہ سے کی جا سکتی ہے.
اور اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پھر بھی نہیں مانتی تو پھر حکومت ٹارگیٹ آپریشن بھی کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے مجمع میں اختیاری اور افغان جو دہشت گرد ہیں ان کی بھی موجودگی کی اطلاعات ہے اور اس پر جو ہے آپریشن کیا جائے گا۔ اس وقت بھی 26 نمبر چنگی پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ تاہم مذاکرات جو ہیں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ مذاکرات ٹھیک ہے۔ محسن نقوی کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر اور بابر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ راولپنڈی میں شہید پولیس کانسٹیبل مبشر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، پولیس اور عسکری حکام سمیت مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کا کانسٹیبل مبشر جاں بحق ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکار کو شہید کرنے کی مذمت، کانسٹیبل مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے کہا 9 مئی کو ملک گیر فسادات برپا کرنے والے نام نہاد پرامن احتجاج کے نام پر دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے جیسا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دعویٰ کیا مظاہرین کے پاس شارٹ مشین گن، آنسو گیس، چاقو، ماسک بھی دیکھے گئے۔ حملوں میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے ہی پاس ہوتا ہے۔ نون لیگ کی چند حکومتی شخصیات پی ٹی آئی احتجاج ہینڈل کرنے کے طریقے سے ناخوش ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ کے چند ارکان نے آج اجلاس میں شرکت سے بھی انکار کیا ہے اور مظاہرین کو نہ روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ نعیم اور کتنے ناراض ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ آپ سمجھ لیں مسلم لیگ نون کے آلموسٹ جو 80% وزراء ہیں کابینہ میں وہ اس سے ناخوش ہیں جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے مظاہرین کو، اور ان کی سب کی یہ رائے تھی کہ اٹک پل پر ہی انہیں روکنا چاہیے تھا۔ اس کی انہوں نے مثال بھی دی کہ اسی طرح جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے پچھلی حکومت میں تو انہوں نے 25 مئی کو ان کو بڑا اچھے طریقے سے روکا تھا اور اس وقت ایون بانی پی ٹی آئی خود لیڈ کر رہے تھے، لیکن اب انہیں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، انہیں روکا نہیں گیا، اور اب وہ جب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، پہنچ چکے ہیں، تو اب ان کو اب یہ آپ کہیں کہ فلاں جگہ بیٹھ جائیں، فلاں جگہ نہیں دھرنا دینا، تو یہ اب مشکل ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کریں گے اور حکومت کے لیے مشکلات بھی ہوں گی۔ یہ وزراء جو ہیں آج ان میں سے کچھ کو کہا گیا کہ وہ مذاکرات میں بھی شرکت کریں، لیکن وہ اسی لیے آج مذاکرات میں بھی نہیں گئے کیونکہ وہ اس چیز سے ناخوش ہیں، اور اس وقت وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہی کچھ روز سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس سے دور ہے، وہ خوش نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم خوش ہیں ویسے اس ساری ہینڈلنگ سے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ وزیر اعظم بھی خوش نہیں ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ جب 80% وزراء جو ہیں نون لیگ کے وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بلکہ وہ پوچھا فوج سے کہ ایک دو وزراء سے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بھی اس میں اس طرح انوالو نہیں ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یقیناً اس پہ خوش نہیں ہے کہ جو اسلام آباد یہ آ کر بیٹھ جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ حکومت اس وقت پریشان ہے کہ ان کو ہینڈل صحیح نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کو، اور وہ یقیناً یہ ان کی جو تنقید ہے وہ اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان پر ہوگی کیونکہ وہی یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اس کے بعد اگر کوئی پیش رفت ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو اس پر یہ اپڈیٹ کریں گے۔ انہوں نے ہی کہا تھا اب سے کچھ دیر پہلے کہ انتظار کر لیں، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مخاطب ہیں، سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلے تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری آپ لوگوں کو دوبارہ تنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بار بار سوال کر رہے تھے ایک مذاکرات کا، اور ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ سوال تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ چند چیزیں بتا دوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ ہوں۔
ہم لوگوں نے جیسے آپ کسی ایک نے سوال بھی کیا تھا کہ وہ لوگ کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، سارا کچھ ہے. دیکھیں سامنے پبلک ہے اور ہم ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اور اگلے دنوں میں آپ کو ایویڈنس دوں گا کہ انہوں نے ہر موقع پہ یہ کوشش کی ہے کہ ڈیڈ باڈیز مل جائیں. اینی ویز یہ ایک لمبی کوشش کی ہے کہ ڈیڈ باڈیز مل جائیں. تو یہ سیدھا سی بات ہے کہ جب آپ فائرنگ کرتے ہیں تو اس کا جواب فائرنگ سے ہوتا ہے. ہم نے ان کو سنجانی میں کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں، اور یہ کل سے آج تک تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا سارا کچھ. اس سلسلے میں انہوں نے 2 دفعہ جا کے جیل میں ملاقاتیں بھی کی. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی اپروول مل گئی. میں ذرا مجھے بولنے دیں بولا ہے ٹھیک ہے. تو میرا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپلیکیشن دیں اور آپ سنجانی چلے جائیں، جا کے وہاں پہ جو جگہ ڈسٹرکٹ یہاں کی گورنمنٹ ہے، ڈی سی صاحب ہیں، وہ آپ کو سائن کرتے ہیں تاکہ یہ کلیشز وغیرہ نہ ہو. اور ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہمارے آئے ہوئے، تو اس کا بھی اعتقاد ہے. اور ڈی چوک میں تو کبھی پی ٹی آئی نے بھی ان کے وقت میں بھی، پیپلز پارٹی نے بھی پروٹیسٹ کیا، یا مولانا نے بھی کیا، باقی پارٹیوں نے بھی کیا. یہاں پہ ڈی چوک میں کبھی کسی کو اجازت نہیں ملی ہے. ان کی پارٹی کے اندر مجھے نہیں پتا اس ٹائم کون لیڈر ہے کون نہیں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اس کا فائنل جواب نہیں آیا ہے. تو فار ریکارڈ آپ کو پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے ان کو سنجانی میں بالکل کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ادھر بیٹھیں، جا کے جو بھی بات کرنی. دوسرے نمبر پر پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ اسلام آباد ہیڈ آف اسٹیٹ آیا ہوا ہے، ویسے بھی سینسٹیو ہے، امپورٹنٹ ہے. ہم ڈی چوک میں کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ پہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں وہ ریڈ لائن نہ کراس کریں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے. پہلی بات، اس کے لیے چاہے ہمیں 245 لگانی پڑے، چاہے ہمیں کرفیو لگانا پڑے، چاہے کوئی تیسرا ایکسٹریم سٹیپ کرنا پڑے، ہم جائیں گے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں 10-5 ہزار بندے کے ساتھ دھاوا بولیں، آ کے شہر پہ قبضہ کریں، اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہاں یہ آپ ہماری کمزوری سمجھیں یا اچھائی سمجھیں یا برائی سمجھیں کہ ہم لوگوں کی جانیں کسی صورت نہیں دینے. وہ جو دوسری طرف سے جن کو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ ہیں پاکستانی، لیکن اگر کوئی ایک ریڈ لائن ہے جو ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بتا دی گئی ہے کہ وہ ہے، اگر وہ کراس کریں گے تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے گا. 2 چیزیں کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سنجانی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ہم اس وقت آلدو اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ہمیں صبح میں نے ابھی چیف کمشنر صاحب کو کہا کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ انفارم کرنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ بات چیت کر لیں. ہمارے جو بھی ان سے رابطے ہوئے سارا کچھ ہوا، وہ اس میں چیف کمشنر صاحب خود انوالو ہیں بیچ میں، ان کے ساتھ ساری چیز میں ہے. تو اس کا ہم نے جواب ان کو دے دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں. وہ ہمیں اب ہائی کورٹ سے صبح اپروول لیں گے یا انفارم کریں گے، جو بھی لیگلی ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اور دوسرا ہم کلیئر ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی، میں نے آپ کو سارے آپشن بتا دیے ہیں، اگر کوئی جانا پڑا ڈیفینیٹلی پولیس اپنے جو بھی حربے استعمال کرے گی، روکے گی یا جو بھی کرے گی. لیکن اگر ہمیں کہیں پہ جانا پڑا تو ہمیں جانا پڑے گا، وہ ہماری مجبوری ہوگی. ہم پہلے ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، بعد میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نہ کہیں، آپ لوگ گواہ ہیں. ہم بار بار ہر طریقے سے ان کو کوشش کی، ان کو سمجھایا، ہر چیز کی. جہاں لچک لگانی تھی لچک لگائی، جہاں پہ ان کو کر سکتے تھے کہ یہ نقصان ہے. آلریڈی ابھی رینجرز کے جوان کو 26 نمبر پہ پھر بلٹ انجری آئی ہے، اب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. تو یہ بلٹ انجریز ریکارڈ کا حصہ ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کچھ ہے. آپ جا کے ہاسپٹل سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس کو بلٹ انجری. جو 4 جوان پتھر گڑھ والے ہیں ان کو بلٹ انجری ہے. جو ڈیٹیل ہے آئی جی صاحب آپ کو دے دیں گے. تو یہ بلٹس چل رہی ہیں.
اس کا جواب صرف بلٹ ہے، لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکشن اسٹیپ پہ جائیں. میں نے آپ کو ویڈیو جاری ہوئی آپریشن کرنے کا فیصلہ کون سی ویڈیو کس چیز کی کوئی خبریں آ رہی ہیں سیف کوئی ویڈیو لے کے آئے ہیں کے لیے یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل سے جو ملاقات ہوئی ہے وہاں سے کوئی پیغام واپس آیا آپ کو جو اڈیالہ میں آپ کو کہا ہے ہم نے ان کو آفر کر دی ہے. میری انفارمیشن جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ مجھے پتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان سے بھی اوپر کی کوئی لیڈرشپ آ گئی جس نے ماننے سے انکار کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے جیل میں بھی ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں مخاطب تھے. انہوں نے کہا ریکارڈ پر لا رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو یک سنجانی کے مقام پر احتجاج کر لیں، دھرنا دے دیں، درخواست دیں اور باضابطہ طور پر جو بھی لٹیگیشن ہے، قانونی ضابطۂ کار ہے، اس کو پورا کر لیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ جیل سے بھی یعنی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اجازت مل گئی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا ان کو کون لیڈ کر رہا ہے. ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ باضابطہ طور پر کوئی جواب نہیں آیا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا. صحافیوں نے جب سوال کیا کہ جب بانی پی ٹی آئی نے بھی اجازت دے دی ہے تو پھر اب تک رابطہ کیوں نہیں ہوا، معاملات کیوں طے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بانی پی ٹی آئی سے اوپر بھی اگر اب کوئی لیڈرشپ آ گئی ہے اور وہ فیصلے ماننے سے انکار کر رہی ہے تو کوئی معاملہ ہوگا. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مان چکے ہیں. سنجانی ہماری طرف سے آفر ہے، اگر چاہیں تو احتجاج کر سکتے ہیں. آپ کو کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے. اس سلسلے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کے موبائل پر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے. بابر ملک سے مزید جان لیتے ہیں. جی بابر. آج یہ پہلا موقع ہے کہ ایک جیل میں ملاقات کے دوران بیرسٹر گوہر کو یا کوئی ان کو موبائل فون بھی اندر لے جانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کے موبائل فون ان کے پاس موجود تھا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک ویڈیو بیان بانی پی ٹی آئی نے اس میں ریکارڈ کروایا اور جو صرف علی امین گڈا پور اور بشرا بی بی کے لیے ہے، ورکرز کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. جیل ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے. ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اس وقت بیرسٹر گوہر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. بہت شکریہ بابر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.